قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ انفال۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت مسلمانوں نے پہلی بار جنگ جیتی اور اس میں مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو اس میں پریشانی کا کچھ باعث بنا، کچھ کہیں یہ مال غنیمت حلال ہے، کچھ بولے حرام ہے، یعنی پریشان تھے صحابہ۔ اس موقع پہ اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس میں بتایا گیا کہ مال غنیمت حلال ہے، آپ لیں کھائیں پئیں۔ اس کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین، اللہ کی بھی بات مانو، اللہ کے رسول کی بھی بات مانو اگر تم مومن ہو۔ یہاں مومنین سے کہا اللہ اور رسول کی بات مانو اگر تم مومن ہو، لیکن ساتھ ہی اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ مومن کہتے کسے ہیں، ایمان والا ہوتا کون ہے؟ تو اللہ پاک نے اگلی ہی 2 آیات کے اندر مومنین کی 5 نشانیاں ارشاد فرمائی کہ جس میں یہ 5 کوالٹیز پائی جائیں گی اس بندے کو مومن کہا جاتا ہے۔ پھر جس میں یہ 5 ہوں گی اس کو اجر کیا ہے؟ آئیے قرآن سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک کا نام لیا جائے، آپ کسی کام میں مشغول ہیں، اللہ کا نام آ گیا تو اس کا دل ڈر جائے۔ رب کے نام کی جلالت اور ہیبت کا دل ایک بار کانپ اٹھے، کا جس کا دل ڈر جاتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، وہ مومن ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے، اس سے مومن کہتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہو۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ چوتھی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو، اور 5ویں یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے اسے مال دیا گیا ہے اسے رب کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ تو جس بندے کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جائیں گی، کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی پکا مومن ہے، سچا مومن ہے جس میں یہ 5 نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ پھر لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ اجر عظیم، اسی کے لیے اس کے رب کے ہاں بڑے انعامات ہیں اور اس کے لیے درجات ہیں جنت میں، اور اس کو بخشش کا پروانہ جاری کیا جائے گا۔ اب میں اور آپ ان نشانیوں کو دوبارہ سنتے بھی ہیں اور اپنے اپنی ذات کے اندر جھانکتے ہیں کہ آیا قرآن پاک کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مجھ میں، ہم سب میں وہ جو 5 نشانیاں اللہ کریم نے مومن کی بیان کی ہیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، 1-2 کم ہے یا کیا ہے؟ تو وہ انشاءاللہ ہمارا محاسبہ بھی ہوگا اور آئندہ عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے 5 نشانیاں بیان کی۔ نمبر 1 کیا بیان ہوئی؟ کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل ڈر جائے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا دل ڈرتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے اندر کامن ایک بات چلتی ہے، بچپن سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں، گھر میں ٹی وی لگا ہو، فلمیں ڈرامے چل رہے ہوں، اچانک جب اذان کی آواز آتی ہے نا تو فوراً کہا دے کہ اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، ٹی وی کی آواز بند کی جاتی ہے۔ اچھا ٹی وی بند نہیں ہوتا، گانا چل رہا ہے وہ چلی جا رہا ہے، کوئی ڈرامہ ہے وہ چلا جا رہا ہے، ٹی وی کا سین چل رہا ہے، دیکھ سب رہے ہیں، لیکن اذان کے احترام میں آواز ہی بند کی ہے، لیکن دھیان پھر بھی ٹی وی کے اندر ہے۔ تو میرے خیال سے اس کو اللہ کا خوف نہیں کہیں گے۔ یہ کیسا خوف ہے کہ حرام کام دیکھے جا رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، رب کی اذان کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، میں پھر بھی حرام کام کر رہا ہوں، تو یہ خوف خدا تو نہ ہوا۔ خوف تو اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان تھر تھر کانپ اٹھے کہ رب تعالیٰ کا جب نام لیا جائے اسے اس کے وعدے، اس کی وعیدیں یاد آئیں کہ اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو جنت دے گا، اس کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو انسان کو جنت کے انعام بھی یاد آئیں، دوزخ کی سزائیں بھی یاد آئیں، تو پھر اس کے دل میں خوف اٹھتا ہے، یار ہاں میرے اندر دل میں خوف ہے کہ نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ بس اذان کا احترام، صبح اذان کی آواز آتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، یا کہ بس ہم ٹائم دیکھتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے فجر کا، لیکن پھر کمبل کو لے کے، رضائی کو لے کے اپنا منہ اندر چھپا لے اور فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے، اس کا مطلب ڈر ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کے بچے کو ڈر ہے نا آپ کا، تو آپ اسے ایک زور سے آواز دیں، وہ جس بھی حالت میں ننگے پاؤں دوڑتا آئے گا کہ پتہ ہے اگر باپ کے پاس نہیں ہے تھپڑ پڑنے ہیں، مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی۔ وہ آپ کے ڈر سے، باپ کے ڈر سے بچہ رضائی چھوڑ کے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، وہ اپنے سکون کو نہیں دیکھ رہا۔ تو رب کی طرف سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جب آوازیں آ رہی ہیں تو میں بستر کو اور اوپر لوں، کانوں میں انگلیاں دے لوں کہ اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہو رہی ہے، میں چھپ جاؤں اور نماز کے لیے نہ آؤں، تو اس کا مطلب میرے اندر خوف ہے ہی نہیں۔ کیسا مومن ہوں؟ یہ بھی پتا ہے کہ دوزخ کے اندر آگ میں ڈالا جائے گا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں،
پر دوزخ کا خوف ہی کوئی دل میں نہیں، تو اس کا مطلب زبان سے ہم کچھ اور کہتے ہیں، دل سے کچھ اور عمل کر رہے ہیں. اور اب تو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، او اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. میں کہوں کچھ اور کروں کچھ اور، تو اللہ منع فرماتا ہے. اس کو عملی منافقت کہتے ہیں. ایک عقیدے کی منافقت ہوتی ہے کہ اندر معاذ اللہ کلمہ نہ ہو، زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، اندر بندہ کافر ہو، وہ عقیدے کی منافقت ہے. اور ایک کیا ہے؟ عمل کی منافقت. میں زبان سے کچھ اور کہوں لیکن میرا عمل کچھ اور بتا رہا ہو. تو جو خوف خدا والا پہلا پہلو ہے نا، تو اس میں ہم کمزور نظر آ رہے ہیں. ہم کیا اس وقت پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کے حالات دیکھے جائیں تو بڑے عجیب ہیں. مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ابھی تک فلسطین پہ حملہ چل رہا ہے لیکن کوئی مسلمان ملک مدد نہیں کر رہا. بلکہ کل کی بات ہے، نبی پاک کا فرمان، قرآن کا فرمان ہے کافر مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. اور کل کی بات ہے کہ انڈیا کے، ہندوستان کے وزیروں مشیروں کو جو بت پرست ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو مدینے میں دعوت کی گئی. اور باقاعدہ مسجد نبوی سامنے نظر بھی آ رہی ہے، اور وہ باہر دور اس کی حدود سے تھوڑا ایریا وہی ہے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے پر مسجد کے قریب کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں وہ. اس وقت ہمارے عرب لوگوں کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا کر کافروں کو مدینے میں دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ سر عام آرام سے وہاں گھوم رہے ہیں. جبکہ اگر جو حج عمرہ کرنے گئے ہیں، ہم تو نہیں کہ اللہ کرے ہم جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ یہ والا ہے اور کافروں کا راستہ یہ کہ وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. پر اب انہیں باقاعدہ وہاں دعوت دے کے داخل کروایا جا رہا ہے. تو اب ایسے حالات ہوں تو کیا اللہ کے پھر عذاب نہیں آئیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے؟ تو ایسے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے اس کے محبوب کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کی جائے. اس کے محبوب کہیں کچھ اور، ہم عمل کچھ اور کریں، اور رب کے سامنے اس کے قرآن کی بے ادبی کی جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور رسی کو ڈھیل دیتا ہے، پر جب ایک بار کھینچتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، تم ان کے پاس بیٹھو گے تم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. تو قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ عمل کرنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو جو پہلے ہی اس کام پہ عمل کر رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم دیندار طبقے سے دور بھاگتے ہیں. کیوں؟ امام صاحب گلی میں آ رہے ہیں، وہ یار ناس جاؤ ابھی نماز کی دعوت دیں گے. عالم صاحب آ رہے ہیں، یار کھڑا کر کے حدیث سنائیں گے، قرآن کی بات کریں گے. تو واقعی موبائلوں پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ گانے بازے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. بس دین کی بات سنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اپنی کیا ہر مسجد کا حال دیکھ لیں. مسجد کے آخری جب ٹائم ہوتا ہے، پتہ 2 بجے جمعہ ہونا ہے، تو لوگ 2 بجنے میں 5 منٹ پہلے یا کم از کم وہ اسپیکر پہ دھیان رکھتے ہیں کہ جدوں دوجی اذان ہوئے گی نا اس تو بعد خطبہ ہونا ہے، دوجی اذان ہوندی ہے، لوگ جوک در جوک مسجد سے آن لگ پیندے. ہفتے بعد 8 دن کے بعد ایک جمعہ آتا ہے ہمارا، اس میں بھی معمول دیکھ لیں تو جمعے کا اگر یہ حال ہے تو بقیہ نمازوں کا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اتنی بڑی بڑی مساجد ہے الحمدللہ. تو یارو سب سے پہلے مومن کی جو نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی، خوف خدا، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جائے. اب اگلی تو نشانی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ پاک کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں اس ایمان والے کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ پہلے ایمان 1 کلو تھا 2 کلو ہو گیا. اس طرح نہیں کہ ایمان کا پیمائش کر سکیں، ایمان کا جذبہ کہ پہلے اس کے اندر عمل کا جذبہ جو تھا اب مزید بڑھ رہا ہے. مطلب قرآن کے اندر جنت کی بشارتیں سنتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو ایک نیکی کرے گا اللہ کہتا ہے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطاعت کرو. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، باغات ہیں. تو یہ نعمتیں جب سنے گا بندہ تو اس کا ایمان بڑھے گا. کس بات کا؟ جذبہ ایمانی. وہ عمل کی طرف آئے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے گا. دوزخ کی باتیں سنے گا، عذابات کی باتیں سنے گا تو گناہوں سے دور ہوگا. اب مسئلہ ہمارا یہاں پہ یہ ہے، ہم جتنی مرضی آیتیں سنائیں، جب اچھی آواز میں کوئی قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں کسی محفل میں تو سبحان اللہ کہ سانس لمبا ہے، انہوں نے ایک سانس میں 5 آیتیں پڑھ دی، سبحان اللہ. اب یہ پتہ نہیں کہ اس میں دوزخ کی عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہمیں تو ترجمہ آتا ہی نہیں. ہم نے کبھی قرآن کو ایز اے قرآن سمجھا ہی نہیں. ہم نے بس قرآن کو کتاب سمجھا، نبی پاک تے نازل ہوئی ہے، ساڈی کتاب چمو، سینے نہ لاؤ، تھوڑا ناظرہ پڑھ لو، 10 نیکیاں لب دی ہر ہفتے، یہ پتہ ہے. تو ہم فضائل میں آ کر قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، پر یار آج تک یہی نہیں پتا کہ اللہ پاک اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، مفاہیم ملتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو تم قرآن پڑھنا شروع کر دو. جو قرآن میں ہے وہ رب کی باتیں ہیں تمہارے ساتھ.
کہ قرآن کس پہ آیا؟ نبی پاک پر. تو نبی پاک کا ذکر کس کو ملا؟ مجھے اور آپ کو.